الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ شب برات کے حوالے سے ہی موضوع چل رہا تھا۔ 15 شعبان کی رات ایک صحابی ہیں حضرت امامہ بہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا تھا کہ آپ ان کا اکرام کریں، یہ آئیں گے آپ کے پاس۔ جب تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ان کے لیے بچھائی۔ تو یہ صحابی چونکہ اللہ کی محبت دل و جان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، جسم کے اندر کہتے سینے تک، تو چادر کو اٹھا لیا انہوں نے ہاتھ سے اور چوما اور آنسو نکل گئے۔ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی چادر پہ پیر نہیں رکھ سکتا، اٹھا کے چومنے لگ گئے چادر۔ ان سے ہی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جس کسی نے 15 شعبان کا روزہ رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، تو فرمائے کہ وہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور جہنم کے اس کے لیے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ یہ ایسی زبردست مبارک رات ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم دعائیں کرتے ہیں اور قبول نہیں ہوتی، لیکن یہ رات جب آپ صحیح وقت پر دعا کریں تو ضرور قبول ہوگی۔ ادھر تو ایک سیکنڈ اوپر نکل جائے تو آپ کا ڈیو ڈیٹ نکل جاتی ہے۔ دنیا کے بلوں کا کیا حساب ہے؟ 12 بجے سے پہلے آپ جمع کرائیں۔ جدھر ایک سیکنڈ اوپر ہوا، ایک لمحہ اوپر ہوا، آپ کی فلائٹ گئی۔ چاہے آپ نے 2 لاکھ جمع کرائے تھے، ایک بندے کا پتہ چلا وہ 35 لاکھ کا اس کا سارا ویزا اور وہاں کا سارا خرچہ وہ سب ضائع ہو۔ 1 منٹ آپ لیٹ ہو جائیں، بس ایک لمحہ دیر ہو گئی، نماز قضا، وقت گیا، ختم۔ تو یہ جو مبارک رات ہے، اس کا یہ وقت ہے جس میں دعائیں خوب کثرت سے بندے کو بیٹھ کے نا اکیلے میں کرے، اللہ سے وہ سب کچھ مانگے جو اس کو ضرورت ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ 15 شعبان کی رات، ایک اللہ والے نے اس پر کتاب لکھی اور بڑی مفصل تفصیل سے بڑی لمبی گفتگو کی۔ مختصراً میں اس کا نچوڑ بتا دیتا ہوں، بڑی پیاری بات انہوں نے لکھی۔ فرماتے ہیں جیسے سورج نکلتا ہے نا، تو آپ غور کریے گا، سورج ابھی ظاہر نہیں ہوتا لیکن اس کے آنے سے 10-15 منٹ پہلے روشنی پوری آ چکی ہوتی۔ آسمانوں پہ فضا میں آپ کو روشنی نظر آئے گی، حالانکہ سورج ابھی نکلا ہی نہیں ہوتا۔ سورج تو روشنی مکمل آ جانے کے بھی کافی دیر بعد نکلتا ہے۔ جب سورج نکلتا ہے روشنی ختم ہو جاتی ہے، دھوپ نکل جاتی ہے۔ تو ایسے ہی فرمایا، حضرت نے لکھا کہ 15 کی شعبان کی رات اللہ ایک نور، روشنی کو واضح طور پہ پیدا کر دیتے ہیں۔ آسمان دنیا پہ، زمینی دنیا پہ وہ نور کھل کے پھیل جاتا ہے، روشنی کر دیتا ہے۔ اور جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے تو یہ سورج کی مانند سامنے آب و تاب کے ساتھ آ جاتا ہے، جوش مارتا ہے۔ تو فرمائے کہ یہ اس کی حد ہے۔ پھر اب بندے کو اسی روشنی سے جو ہے نا عمل تیز کرنا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے بھی زیادہ پہلے سے عمل تیز کر لیتے تھے۔ اور کئی سارے واقعات ہیں، ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ ہم سے دور ہو جاتے تھے، الگ ہو جاتے تھے، اپنی تہبند کس لیتے تھے اور رمضان کی لیے دعائیں کر رہے ہوتے تھے کہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیں۔ اور ایک اللہ والے نے لکھا کہ انسانیت، لوگ اس چیز سے بڑے غافل ہیں کہ جو مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان کا ہے،
اور یہ بڑا مبارک مہینہ ہے اور وہ شعبان ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کثرت کے ساتھ روزے رکھے، آخر دنوں میں چھوڑ دیے تاکہ رمضان کی تیاری بھی، تو آخر میں آپ نے روزہ نہیں رکھا۔ لیکن آپ نے فرمایا چونکہ اس میں بجٹ پیش ہوتا ہے نا، 15ویں شعبان سے شروع ہو جاتا ہے، 27ویں شب رمضان تک یہ سلسلہ چلتا ہے، سارا چٹا بٹا حساب کتاب لکھا جا رہا ہوتا ہے، اور بندہ اگر اس وقت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے جب میرا حساب کتاب لکھا جا رہا ہو، پیش کیا جا رہا ہو، بنایا جا رہا ہو، میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں۔ تو آپ نے روزہ رکھا اور یہ سنت عمل ہے، تو ہم بھی اس کا اہتمام کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات، کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے، پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں اور وہاں سے 3 بڑی ندائیں اللہ تعالیٰ لگاتے ہیں کہ ہے کوئی میرا بندہ، ہے کوئی شخص جو اپنی مغفرت چاہتا ہو۔ اب دیکھیں، مغفرت کرنے والا خود کہہ رہا ہے، جیسے کوئی بندہ یہ کہ بھائی ہے کوئی جس کو میں 1 لاکھ روپیہ دے دوں، یہ دنیا کی ایک چھوٹی سی مثال دے کے سمجھا، اور سامنے والا کہ نہیں بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں سو رہا ہوں، میری نیند زیادہ قیمتی ہے، جس کے لیے دن بھر رات بھر محنت کر رہا ہے۔ تو اللہ اعلان کر رہے کہ ہے بھائی کوئی روزی چاہنے والا جس کو روزی ہم وافر مقدار میں دیں، ہے کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے تو بتائے ابھی بھائی۔ اللہ تو اعلانات کر رہے ہیں وہاں سے، لیکن ہم اگر غافل ہو جائیں اور غلط کاموں میں لگ جائیں، اس رات میں بھی جو ہے نا بڑے خرافات ہوتے ہیں، پٹاخے پھوڑ لیں، بڑے بچے ان کاموں میں لگ گئے، ون ویلنگ ہو رہی ہے، خودکشی ہے وہ، اور بڑے جی پوری ہائرو بھر کے، اور خواتین اور پتہ نہیں کیا کیا بچے ہلہ گلہ کرنے قبرستان پہنچ گئے۔ تو یہ تو ہم نے اپنا ساری رات ضائع کر دی۔ اس رات میں ہلہ گلہ تھوڑی کرنا تھا، نہ پٹاخے بجانے تھے، نہ ان خرافات کو کرنا تھا، یہ تو ہندوؤں کے طریقے ہیں۔ ہم نے تو مسلمانیت والا کام کرنا ہے بھائی، کہ اپنی موت کو یاد کرنا ہے، اکیلے میں عبادت میں اتنا لگنا ہے، اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں، اور پھر اگلے دن کی تیاری کر کے پورا روزہ بھی انشاءاللہ رکھنا ہے۔ اہتمام کریں گے تمام حضرات انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔